والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام اور جن کی جلووں سے مرجائیں کھلیاں کلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کے ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام اور بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں آرزا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جو شمع جلا کے جیے اور تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشقید سبحان یا رسول مدنی یہ اس ہستی کی اشعار ہے میرے جد امجد میں جن کا پوتا ہوں جن کو فخر کشمیر کا خطاب آپ کے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے دیا ہے اور جو 47-48 میں پٹھانوں کا قافلہ آیا تھا اور یہاں پر سری نگر تک حتیٰ کہ نئی دہلی کی جو ریڈیو ہے اس پر اعلان ہوا کہ فال آف سری نگر ہو چکا ہے اور سری نگر پر دستک دے رہے تھے اور صرف آپ کے پاس 11 مجاہدین رہ چکے تھے اور 11 مجاہدین کو لے کر انڈین کی ہزاروں فوج کو شکست دے کر سری نگر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے اس کا نام تھا فخر کشمیر عاشق صادق محمد امین بابا جی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے اشعار ہیں میں جب بھی کشمیر آتا ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے جو محنت کی ہے جو تگودو کی ہے اور جو عالم جہاد بلند کر کے انہوں نے حضور کے دین کا پرچم لہرایا ہے تو اب بھی اگر کشمیریوں کی جدوجہد کو عملی جامہ پہنانا ہو اور ان مظلوموں کو ظالموں سے چھڑانا ہو تو وہ صرف اسی صورت ہوگا کہ مسلمان پھر سے عالم جہاد بلند کریں تو آپ کے اشعار ہیں کہ آپ نے اس کشمیر کو فتح کر کے 2 مہینے باقاعدہ اسلامی حکومت قائم کی تھی اور 2 مہینے تک آپ ادھر رہے جو فیصلے کشمیریوں کے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے ان 2 مہینوں میں پوری ایک تاریخ موجود ہے وہ انشاءاللہ تعالی کشمیریوں کو ضرور دکھائیں گے کہ اسلاف نے جس انداز سے اپنا سمجھ کر صرف کلمے کی بنیاد پر کوئی آگے پیچھے سرحدوں کا معاملہ نہیں
بس کلمے کی بنیاد پر کہ سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. جب اسلام میں داخل ہو گئے تو خواہ وہ کشمیر کا ہو، وہ سرحد کا ہو، بلوچستان کا ہو، جدھر بھی ہو، اسلام میں داخل ہو گئے، یا وہ انڈیا کا مسلمان ہو. تو اس لیے بابا جی نے تو صرف اسی بنیاد پر اس قوم کو پھر سے دوبارہ شروع کیا، اس قوم کو کہ یہ پھر سے جمع ہو جائے اس نعرے پر. اور یہ جو انہوں نے سرحدوں میں، اور یہ جو انہوں نے قومیت اور لسانیت کی بدبودار نظریے میں ان کو گمراہ کیا ہے، اس سے نکل کر صرف محمد عربی کی غلامی میں آ جائے. تو میں وہی اشعار پڑھ کے انشاءاللہ آپ کو آغاز کروں گا. امیر کشمیر برادر مکرم جناب علامہ عبدالغفور تابانی صاحب اور ڈڈیال کی جہاں پر مقامی قیادت، کشمیر کی مختلف حصوں سے آنے والے ذمہ داران، کارکنان، یہاں پر ڈڈیال میں تشریف لانے والے حضور کے غلام مشتاق سب کو میں اپنی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اور سلام کے بعد اگرچہ اشعار پشتوں میں ہے، لیکن میں شروع اس وجہ سے کرتا ہوں کہ دادا حضور کا کشمیر کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اور اسی نسبت کو لے کر انشاءاللہ تعالی ہم بھی تحریک لبیک میں اسی وجہ سے شامل ہوئے کہ تحریک لبیک بھی امت مسلمہ کی آواز ہے. وہ مسلمان مظلوم چاہے کشمیر میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ میانمار میں ہو، چاہے وہ چائنا میں ہو، جدھر بھی ہو، انشاءاللہ تعالی ہمارے امیر محترم نے اعلان پہلے روز کہا ہے کہ ہر ظالم کا راستہ روکیں گے اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ فرماتے ہیں تانا قربان یا رسول مدنی، تانا قربان یا رسول مدنی، تماشو قید سبحان یا رسول مدنی. استا محبت چے پکم زڑکے نقشو نوی، نشتہ گے زڑکی ایمان یا رسول مدنی. یا رسول اللہ، جس دل میں آپ کا محبت نہ ہو وہ ایمان سے مکمل طور پہ خالی ہے. استا محبت چے پکم زڑکے نقشو نوی، نشتہ گے زڑکی ایمان یا رسول مدنی. او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبستال عشقہ چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی. استاپ کمال جمال کنسوال چرب رضا شی زمان محمد امین استان عطفان یا رسول مدنی. انگریز نے ہمیشہ سے، مغرب نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد اور حب مصطفیٰ کو نکالا جائے. جب یہ دونوں جذبے ان کے دل سے نکل جائیں تو پھر یہ آگے جا کر نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ حج ادا کرے، اور یہ ان کے نیک اعمال سے یہ زمین و آسمان بھر جائے. لیکن اگر ان کے دل میں حب مصطفیٰ نہ ہو، میرے کریم آقا کی محبت نہ ہو اور جذبہ جہاد نہ ہو تو ان کو زیر کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک بندہ آ جائے، اگر وہ اسی جذبے کے ساتھ اور انہی جذبے سے معمور ہو کر آئے تو پھر وہ ایک بندہ پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے. مجھے اکثر والد صاحب فرماتے تھے کہ آپ کے جد امجد یہ کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے پاکستان میں 10 بندے مخلص مل جائیں تو میں اس ملک میں نظام نافذ کروں، نظام اسلام نافذ کروں. تو میں اکثر سوچتا تھا 10 بندوں سے کیا ہوگا، 10 بندے تو کروڑوں میں بہت زیادہ کم ہے، تو 10 بندے نظام کیسے نافذ کریں گے. لیکن خدا کی قسم جب حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو میں نے کہا 10 بندے نہیں، قبلہ امیر المجاہدین جیسا ایک بندہ مل جائے تو انشاءاللہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں آپ کا بیانیہ جا رہا ہے. اور آج ہندوستان کی گلی کوچے سے بھی مسلسل یہ آواز آ رہا ہے کہ لبیک ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم مسلمان سے کبھی اسباب سے جنگ نہیں کر سکتے، ورنہ ان کی تو تاریخ انہوں نے پڑھا تھا کہ اسباب تو ہر وقت اور ہر زمانے میں ہمارے ساتھی ہوتے ہیں. یہ تو بغیر اسباب کے صرف میرے مصطفیٰ کریم کے غلام آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بدر میں اسباب کس کے ساتھ تھے، کن کے ساتھ اسباب تھے.
بدر میں آپ دیکھیں 313 کے مقابلے میں 1000 آ جاتے ہیں. 313 بھی جنگ کی نیت سے نہیں جاتے. 313 کے پاس اسلحہ تو کیا صرف 8 تلواریں اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑوں کے علاوہ جنگ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اور سامنے سے جو لوگ آئے تھے ان کے پاس سب کچھ موجود تھا. وہ تلواروں سے بھی لیس تھے, ان کے پاس نیزے بھی تھے, ان کے پاس گھوڑے بھی تھے, ان کے پاس خوراک کا سامان بھی تھا, سب کچھ تھا. مگر میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں نے بے سر و سامانی کی حالت میں قدم رکھا. اور جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ صحابہ کیا خیال ہے, آگے چلنا چاہیے یا نہیں, بدر کی طرف جانا چاہیے یا نہیں, صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سال من شیطا آد من شیطا وخذ من اموالنا ما شیطا. یا رسول اللہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ تو آپ کا ہے, جو کچھ لینا چاہتے ہو لے لو, جو کچھ واپس کرنا چاہتا ہو واپس کرو. یا رسول اللہ یہ بدر تو سامنے ہے, آپ حکم فرمائیں گے تو آپ کے حکم پر ہم کس طرح سے بھی جنگ کر دیں گے. انہوں نے کہا مسلمانوں سے یہ جذبہ چھین لو, کیونکہ ان کے ساتھ ہم اسباب پر جنگ نہیں کر سکتے. اگر سبب کی بات ہوئی تو ہمارے دادا بزرگ کے حوالے سے جو انگلینڈ کی چرچل نامی جو ان کا چیف آف آرمی سٹاف تھا, جنہوں نے 1930 میں یہاں پر جنگ لڑی ہے, انہوں نے اپنی یادداشت میں لکھا, اور پھر وہ ان کا صدر بھی رہ چکا ہے. انہوں نے اپنی یادداشت میں لکھا کہ 37 میں ہم مومن ایجنسی میں جس لشکر سے لڑ رہے تھے, ہمارے توپے اور بڑا اسلحہ وہ کام نہیں کر رہے تھے جو ان کے ہاتھوں میں اسکوٹی اور لاٹیاں جو کام کر رہے تھے. یہی ہے مسلمان کی طاقت. وہ سامنے سے نہیں دیکھتا کہ ان کے پاس کیا ہے. چلو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جدت سے بہت متاثر ہوں گے, جو مغرب سے بہت متاثر ہوں گے, تو وہ کہیں گے نہیں اب تو معاملہ کچھ اور ہے, ابھی تو وہ ہزاروں میل دور کر بٹن دباتے ہیں, ادھر سے میزائل آ کے یہاں پہ گرتا ہے, تباہی مچا دیتا ہے. اب تو یہ سارا جنگ جو ہے یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ نہیں صرف غیرت ایمانی سے ہم جنگ کریں گے, یا اسلام کی طاقت سے کریں گے, یا ایمان کی طاقت سے کریں گے. اب تو معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. میں ان کے لیے بھی عرض کر دوں کہ دور مت جائیے, اپنے پڑوسی ملک میں جائیے جو بے سر و سامانت کی حالت میں صرف ایک کلاشنکوف سے لے کر ایک کلاشنکوف ہاتھ میں پکڑ کر ننگے پاؤں, جنہوں نے صرف سپر پاور کو نہیں, جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا, بخدا پوری دنیا سے ٹکر لے لی. پوری دنیا, اپنے بھی ان کے مخالف, بیگانے بھی ان کے مخالف, مگر 1450 سال بعد بھی جو قبلہ بابا جان فرماتے تھے اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے, اسلام اپنی قوت پہ کڑا ہے. آج بھی ان کا یہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ ان بے سر و سامانی کی حالت میں امارت اسلامی نے پوری دنیا کو شکست دے دی. کافر ہے تو شمشیر بھی کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. کس طرح ہو سکتا ہے کہ دادا حضور صرف 465 مجاہدین کو لے کر آگے پہنچتے ہیں, صرف 465 مجاہدین کو لے کر, اور آگے پونچھ تک جاتے ہیں جو بھی سامنے آتا ہے, صرف 465 مجاہدین کو لے کر ان کو سارے انڈین آرمی کو پیچھے لگاتے ہیں, ان کو تیس نیس کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. رومیوں نے اپنا جاسوس بھیجا صحابہ کے پاس جائیں کہ وہ کون سی طاقت ہے ان کے پاس جن سے وہ 60 بندے 60,000 کے مقابلے میں لڑتے ہیں. وہ کون سی طاقت ہے جو 313 بے سر و سامانی کے عالم میں 1000 کو شکست دے جاتے ہیں؟ وہ کون سی طاقت ہے جس کے پاس کھانے کے لیے تو کچھ نہیں, مگر صرف ایک تہبند میں کیسر و کسرا کے دروازے پر کڑے ہوتے ہیں, اور پھر ان کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریس بریس کر کے اپنے پاؤں میں ان کو لے آتے ہیں.
تو وہ کون سی طاقت ہے؟ تو جاسوس نے 3 دن گزارے اور 3 دن کے بعد جب اپنے لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے اپنے رومی سردار کو کہا کہ میں نے ان کے درمیان ایک عجیب بات پائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، جب رات ہوتی ہے تو ان کے عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اپنا پیشانی زمین پہ رکھ کر پھر یہ اللہ کے حضور رونا اور اللہ کے حضور خشوع سے پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب صبح ہو جاتی ہے تو اپنے گھوڑوں پہ بیٹھ کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اپنے امیر کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کب ہمیں حکم دے اور ہم دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس لیے ان کی تاریخ یہی ہے، دو رزے مجاہد وے عابد تکورش وے، ان کی یہی تاریخ ہے۔ رات کو یہ سب سے بڑے عابد ہوتے ہیں اور جب دن ہوتا ہے اور حضور کے دین پر، دین دشمنوں پر جب حملے کے لیے بلائے جاتے ہیں تو پھر ان سے بڑے مجاہد ہوئے ہیں۔ یہ میرے جدام جن کا ایک شعر ہے پشتوں میں کہ تسبیح پلاس کے بجماعت کے ناستلم فن کوی، یہ میں اس کا ترجمہ ضرور کروں گا۔ تسبیح پلاس کے بجماعت کے ناستلم فن کوی اور تر پلاس کے میدان کے ادھر دلم فن کوی۔ کہ تسبیح ہاتھ میں ہو اور مسجد ہو، اللہ کا گھر ہو تو اس کا ایک اور مزہ ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں یہ لطف نصیب کرے، اللہ کریم ہمیں یہ لذت نصیب کرے۔ یہ جو رات کو اللہ سے مناجات کی لذت ہے، جن سے اولیاء اللہ آشنا ہے، اللہ کریم ہمیں یہ لذت نصیب کرے۔ تسبیح پلاس کے جماعت کے ناستلم فن کبھی کہہ رہے، اس کا اور لطف ہے کہ بندہ تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہ کی حضور و مناجات میں مشغول ہو جائے، لیکن جب اسلام کو تلوار کی ضرورت پڑ جائے تو پھر کیا؟ تسبیح پلاس کے جماعت کے ناستلم فن کبھی اور تر پلاس کے میدان کے ادھر دلم فن کبھی، لیکن جب اسلام کو ضرورت ہو تو پھر تلوار ہاتھ میں لے کر حضور کی دشمنوں کے ساتھ ٹکرانے کا بھی ایک اور مزہ ہے۔ اور یہ کیا مزہ ہے؟ یہ وہ مزہ ہے کہ پھر یہ مزہ کائنات میں کسی بھی جگہ پر نہیں ہے۔ تجھے کیا بتائیں ہم نشین، ہمیں موت میں جو مزہ ملا نہ ملا وہ مسیح و حضر کو حیات عمر دراز میں۔ بال فرماتے آپ کو کیا پتا کہ شہید کی موت میں جو مزہ ہے اور شہید کو جب موت آتی اس میں جو مزہ ہے، کسی کو بھی زندگی میں اتنا لطف اور سرور نہیں ملا جتنا لطف اور سرور شہید کو اپنی موت میں ملتا ہے۔ اس لیے انگریز کی یہی کوشش رہی کہ ان سے یہ جذبہ نکال دو۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ لبیک والی جذباتی ہے، میں نے کہا دین کی اساس ہی پوری جذبات ہے، دین کی اساس اور بنیاد ہی یہاں سے، ورنہ قبلہ امیر المجاہدین نے جب اتنا زور ڈالا ان نوجوانوں کو اور ان نوجوانوں کو جن کو لوگ ممی ڈیڈی نوجوان کہتے تھے کہ یہ کبھی اسی چیز سے آشنا نہیں ہے، خدا کی قسم اس مرد کلندر کی کیا بات، انہوں نے اس انداز سے دین حق کی ترجمانی کی اور پھر ان کی تربیت کی، اور تربیت کی صرف زبان سے نہیں کی، اپنے کردار سے کی۔ یہ ہمارے الحمدللہ اکثریت یہاں پہ ذمہ داران بھی ہے، کارکنان بھی ہے، آپ سب نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ نے تربیت صرف زبان کی نہیں کی کہ میٹھی زبان استعمال کر کے آپ نے لوگوں کو ورگلایا، اپنی میٹھی زبان سے نہیں، آپ نے کردار سے دکھایا۔ اگر آپ نے دشمن سے ٹکرانے کی بات کی تو سب سے پہلے آپ دشمن سے ٹکرا چکے۔ اگر آپ نے ظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کی بات کی تو آپ نے پورے، ہم سنتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل کے کہ انہوں نے زمانے کے 3 بادشاہوں سے ٹکر لے لی مسئلہ خلق القرآن میں، اور جب وہ آپ کو درے لگاتے تھے، اور وہ درے بھی کہاں پر؟ جب بغداد کے شہر عین وسط میں آپ کا قمیص مبارک اتار کر جب آپ کو درے لگاتے تھے تو ایک ایک درے کے ساتھ آپ فرماتے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے۔ آج اگر قرآن کی حفاظت ہوئی ہے اور فتنوں سے ہم بچے ہیں، اللہ کریم نے ایسے بندوں کے ذریعے اس کی حفاظت کی ہے۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، ہم نے سنا تھا کہ آپ نے وہ مکمل طور پر 3 ریاستی ظلم جبر کا مقابلہ کیا تھا، دیکھا ہم نے نہیں تھا کہ
ایسے علماء کیسے ہوتے ہیں؟ ہم نے سنا تھا امام فضل حق خیرآبادی نے مقابلہ کیا کس انداز سے کہ امام المتکلمین نے کہ آپ کو وہ کالے پانی کی سزا ہو گئی اور اس پہ آپ کی جو ہڈیاں ہے یہ بھی آہستہ آہستہ کرنے لگی، تو اسی وقت بھی جب آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی اور آپ ضعیف العمری کی عمر میں تھے، آپ مکمل یعنی ضعیف العمر تھے، اسی وقت جب آپ کو انگریز نے کہا مولانا پیچھے ہٹ جائے اپنے اس فتوے سے، اسی وقت بھی آپ پیچھے نہ ہٹے، آپ نے فرمایا یہ تو صرف ایک جان ہے، 1000 جانیں آ جائے اور پھر چلی جائے، پھر بھی حضور کا یہ غلام اپنے جہاد کے فتوے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے سنا تھا کہ جب سید فضل حسین المعروف مولانا حسرت موہانی کو انگریز نے 27 سال کی قید سنائی اور پھر 27 سال کی قید بامشقت کی اور روزانہ ہم چکی پیستے تھے، روزانہ ہم جن چکیوں میں گئے دین کی خاطر، حضور کی عزت و ناموس کی خاطر، مجھے اندر ایک عام بندہ تھا، عام کارکن تھا، اس عام کارکن نے مجھے بتایا کہ امینی صاحب اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کس چیز پر؟ کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جو جہاں پر جس کا نصیب ہوتا ہے وہ ادھر ضرور پہنچتا ہے۔ تو میں نے کہا آگے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے نصیب میں تھا کہ ہم یہاں پر چکیوں میں آئے، جیل میں آئے، لیکن کیا خوش قسمتی تھی کہ ہم کوئی چس پوڈر میں نہیں آئے، ہم کوئی قتل غارت میں نہیں آئے، ہم آئے تو اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کی خاطر آئے۔ تو جب ادھر ہم نے دیکھا نا وہ چکی ہم بھی موجود ہیں جہاں پر بزرگ جو ہے نا وہ آٹا پیستے تھے اور یہ ان کے لیے مشقت تھی ان کے لیے، تو وہ 27 سال مولانا حسرت موہانی نے اس طریقے سے گزارے کہ آپ اس طرح آپ جوان ہو کر گئے تھے اور جب 27 سال پورے ہونے تھے تو آپ کا یہ کمر مبارک اس طرح خمید کمر بن چکے تھے۔ تو اسی وقت انگریز نے کہا مولانا آپ تو پیچھے ہو جاؤ، تو آپ نے شعر میں اس کا جواب دیا ہے مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو، اور بھی کل کہہ لو پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت ہے۔ یہ آپ جو ہے نا، میں تبانی صاحب کو پتا ہے میں اردو میں تقریر نہیں کر سکتا، مطلب زبان نہیں اپنا، تو اکثر مذکر مؤنث اس طرح کے فرق بہت آتے ہیں، تو میں صرف یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو تحریک کا پیغام ہے وہ پیغام میں دے دوں، تو آپ لوگوں کی محبت کا بھی یہی وجہ ہے۔ اور یہ والا جو پروگرام ہے، یہ جو ہمارے جو میزبان ہیں مجھے پہلے سے بتایا انہوں نے، تقریباً میرے خیال میں 3-4 مہینے ہو چکے ہیں کہ یہ چودھری صاحبان، چودھری اظہر صاحب، چودھری مدر صاحب کی اس طرح پروگرام کرتے ہیں، ان کے لیے اسپیشل آتے ہیں، تو آپ نے ٹائم دینا ہے، ورنہ یہ دن کافی مصروفیت تھی ادھر۔ میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے کراچی میں بھی کہا، وہ تو الیکشن معطل ہوا، مؤخر ہوا، اگر مؤخر بھی نہیں بھی ہونا تھا، میں نے امیر صاحب سے عرض کیا تھا، میں نے کہا حضور میں نے ادھر جانا ہے پروگرام کے لیے، تو آپ مجھے ٹائم عنایت فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ نے وعدہ کیا ہے۔ تو میں اتنی طویل تقریر تو کر نہیں سکتا، جو مختصر تقریر کرتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے۔ ہم نے سنا تھا کہ امام فضل حق خیرآبادی نے کس طرح مقابلہ کیا، ہم نے سنا تھا امام احمد بن حنبل نے کس طرح مقابلہ کیا، ہم نے سنا تھا کہ جب 53 میں میرے جد امجد کو گرفتار کیا گیا تحریک ختم نبوت میں اور آپ کو پھانسی کی سزا ہوئی، تو جب آپ کو سنایا گیا حکم کہ آپ کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے گجرات کے جیل میں، گجرات کے جیل میں، تو آپ کے آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے، تو ایک قادیانی نواز نے پوچھا کہ ابھی نہیں دیا جائے گا آپ کو پھانسی، یہ تو پروسیس ہے چلے گا، پھر کبھی آپ کو پھانسی دیں گے، آپ اتنے جلدی ڈر گئے، تو آپ نے اسی وقت فرمایا بدبخت میں اس وجہ سے میرے آنسو نہیں جا رہے، بلکہ آنسو جاری ہونے کا وجہ یہ ہے کہ ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہا تھا، ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہا تھا،
زارے دے لتا اندگا میں منشادا استاد عشق پپت میں وجنی سگوگادا سر راپور تکڑا عجب تماشادا اور بالقصور میں غماز نوینی قسم دے جستا مین زمہ جملہ مدعادا آپ فرماتے میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں جا رہا ہوں اس دنیا سے اور مجھے پانسی ہو رہی ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہا تھا۔ ہائے کاش مجھے زندگی کے ہر سیکنڈ کے عوض اللہ کریم ہزاروں جانے دیتا اور وہ ایک ایک میں اپنے کریم آقا کی قدموں میں قربان کر دیتا۔ ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دے لتا عمدہ ہمیں منشادا استاد عشق پپت میں وجنی سگوگادا۔ اس میں آگے کہتے ہیں بالقصور میں غماز نوینی قسم دے، کہ میرا اور کوئی قصور نہیں ہے، بالقصور میں غماز نوینی قسم دے خستا مینہ زمہ جملہ مدعادا۔ میرا قصور یہی ہے کہ یا رسول اللہ میں صرف آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر یہ قصور ہے، اگر یہ قصور ہے تو ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہا تھا۔ اگر جرم یہ ہے جس پر ہمیں یہ پانسی سنا رہے ہیں تو یہ جرم تو ہم ہر بار کریں گے، بار بار کریں گے، بلکہ سرےدار کریں گے۔ اس جرم سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے ہمارے سامنے دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے، کوئی بھی ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ تو سامنے جیلے اور تکالیف ہے، خدا کی قسم سامنے پانسی کا پنجہ ہو، ممتاز قادر کی طرح چوم چوم کر اس پانسی کا پنجے کو چوم کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے۔ اس لیے ان کی کوشش یہی تھی کہ ان کو اپنی جو اسلاف کی تاریخ ہے ان سے دور ہٹاؤ، تو ہم نے سنا تھا مگر دیکھا نہیں تھا۔ کشمیر والوں ہماری خوش قسمتی تھی کہ الحمدللہ ہم نے اسی کردار کو قبلہ امیر المجاہدین کی صورت میں دیکھ بھی لیا، اور شکر ہے یہ کہ صرف ہم نے سنا نہیں کہ اس طرح بابا جی لاہور کے وہ بابا جی تھے، الحمدللہ ہم نے عوام کی آواز پر لبیک بھی کہا، ہم نے رسماً پھر ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے الحمدللہ پھر دل و جان سے ان کا ساتھ بھی دیا، اور جس نظام کی بات انہوں نے کی الحمدللہ اس نظام کے لیے ہم نے ہر طرف سے الحمدللہ آپ کی آواز پر لبیک کہا، اور جو نظام یہ دنیا